بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس عجائبات سے بھری سرزمین پہ، اس پیار و محبت سے بھرے بازار میں، جہاں پہ صرف اور صرف پیار، محبت، چاہت اور الفت ہی بڑھتا رہتا ہے، اور بدلے میں آپ کی طرف سے ہمیں ڈھیروں دعائیں ملتی ہیں، اور یہ دعائیں بھی تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں۔ تو اس حساب سے ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہر دن ہمیں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کے حساب سے ہمارے پیارے ناظرین کی دعائیں ملتی رہتی ہیں، اور ہماری زندگی کا سرمایہ اور اثاثہ حیات آپ کی یہی دعائیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس چینل پہ ہم ہمیشہ آسان اور مختصر وظائف لے کے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وظائف ہوتے تو مختصر ہی، لیکن انتہائی زود اثر اور قابل عمل۔ تو آج بھی ایک ایسے ہی روحانی تحفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو تو ضرور پریس کیجیے، کیونکہ اس کے بعد ہی تو یہ روحانی تحائف آپ کو بر وقت ملتے ہیں اور آپ بر وقت ہی ان سے استفادہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی محفل ایک نورانی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، بس جو اس کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ الفاظ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، یعنی نکاح، شادی سنت نبوی میں سے ایک سنت ہے کہ جس کی پیروی کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر لازم و ملزوم ہے۔ البتہ نکاح و شادی کے حوالے سے ہمارا معاشرہ جن مسائل کا شکار ہے ان میں سے ایک مناسب رشتوں کا نہ ملنا بھی ہے۔ یہ بعض اوقات ایسے روحانی مسائل سامنے آتے ہیں جو رشتوں کی بندش کی وجہ بنتی ہے، اور ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ رشتے پہلے تو آتے نہیں ہیں، یا اگر آتے ہیں تو پھر بات نہیں بنتی، اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رشتوں کو نہ کرتے کرتے اس لڑکے یا لڑکی کی عمر ڈلنے لگتی ہے اور پھر مسائل سر اٹھانے لگتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ آ جائے اور اس میں کوئی شرعی عیب بھی نہ ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ مستند روایات سے یہ ثابت شدہ ہے کہ انسانی زندگی کی بہت سے مسائل کا حل نکاح اور شادی میں پوشیدہ ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے انسان کا نصف ایمان شادی کے بعد محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ ایک نیک بیوی، ایک نیک خصلت زوجہ اپنے شوہر کے نصف ایمان کا ضامن ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، خلق خدا کی انہی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی موضوع سے متعلق ایک روحانی تحفہ لے کے ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ تحفہ، یہ ہدیہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہیں پہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بلا وجہ اس رشتے کو ٹکرایا جا رہا ہے، خواہ مخواہ نہ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شرعی عیب موجود نہیں ہے، برابر کا رشتہ ہے، جوڑ برابر ہے، لیکن خواہ مخواہ کی انا یا ضد کی وجہ سے یا کسی بھی فضول وجہ کی بنا پر رشتے کو رد کیا جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات خاندان میں کسی ایک فرد کی وجہ سے وہ رشتہ جڑنے نہیں پاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ کوئی شرعی ممانعت نہ ہو اور یہ بندھن دونوں خاندانوں کی بہتری کے لیے ہو تو اس عمل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مختصر سا عمل ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس چینل کے توسط سے ہمیشہ ہم آسان ترین، مختصر ترین وظائف اور اعمال کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج کا یہ عمل بھی اسی طرز کا ایک عمل ہے کہ مختصر سا عمل ہے لیکن بہت زود اثر اور طاقتور عمل ہے۔ اس میں کوئی پرہیزات نہیں، کوئی خاص شرط و شرائط نہیں ہے، نہ کسی جگہ و وقت کی قید ہے۔ آپ آرام سے اس کو سونے سے پہلے اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔
البتہ بستر کا پاک ہونا شرط ہے اور آپ کا باوضو ہونا لازمی ہے، بس ان 2 شرائط کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو آج کا یہ عمل جو ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، 75 اور 76 کا ہے، اور یہ آیت آپ کو اپنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ پاک صاف ہو کے وضو کاملہ کر کے اپنے بستر پہ لیٹ جائیے، اور اس کے بعد ان 3 آیات مبارکہ کو شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ آیات جو آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ کے سو جائے۔ یعنی اس عمل کے بعد آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے کہ یہ عمل کر کے آپ اٹھ جائیں اور پھر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو، نہیں۔ یاد رکھیے یہ آپ کا آخری فعل ہونا چاہیے، آخری عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے تمام دنیاوی حوائج سے فارغ ہو کے اس عمل کو کریے، کہ اس کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ سو جائے اس کے بعد اگر کوئی حاجت محسوس ہو تو آپ درمیان میں اٹھ سکتے ہیں، یعنی نیند کرنے کے بعد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تینوں آیات آپ نے شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 21 مرتبہ ان آیات کا ورد کرنا ہے، اور جو آپ کا مقصد ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ کے ان آیات کو پڑھنا ہے توجہ سے اور یقین کامل کے ساتھ۔ یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے اسی کا خیال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جب تک آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی حاجت کی پورے ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ یہ تو ہوا اس عمل کا پڑھنے والا حصہ۔ دوسرا حصہ مشتمل ہے تحریر کے اوپر، یعنی انہی 3 آیات کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے اس کے نیچے 1 مرتبہ آپ نے درود شریف لکھنا ہے، اور اس کے بعد انہی 3 آیات کو لکھ کے آخر میں پھر درود شریف لکھ کے اس کے نیچے اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، یعنی جہاں پہ بھی آپ نکاح شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام، اس کے والدہ کا نام لکھ کے اپنے پاس رکھیے گا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک کہ ان آیات کو لکھ کے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور ہر رات کو سوتے ہوئے یعنی سونے سے پہلے بستر کے اوپر پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے ان آیات کا آپ نے 21 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور 21 دنوں تک ہی اس عمل کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اس رشتے میں آپ کی دنیا و آخرت کی خیر ہوئی تو یہ رشتہ آپ کے نصیب میں اللہ کے حکم سے لکھ دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا روحانی تحفہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی خدمت سے رخصت چاہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔